احساس ذمہ داری ہمارے یہاں سے ختم. یہ قوم مردہ ہو چکی ہے, مردہ. سنیے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, آؤ منظر میں تمہیں بتاؤں میرے بھائیو, ذرا منظر کے اوپر نظر دوڑائیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر کسی سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا. بندہ اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا, ادھر سے ادھر ٹسمس نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ بندہ اپنی ذمہ داری کا جواب نہ دے لے, نعمتوں کا جواب نہ دے لے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فالامیر راعٍ, ارے امیر چرواہا ہے, امیر سے بھی ذمہ داری, امیر سے بھی سوال جواب کیا جائے گا. امیر رعایا کا ذمہ دار ہے, اگر امیر ہے تو ذمہ داری کا احساس ہونا پڑے گا, کہیں میری رعایا مجھ سے ناراض تو نہیں ہے, خفا تو نہیں ہے, ذمہ داری کہیں میں تو نبھا نہیں رہا ہوں. اللہ کی قسم, ارے امیر ہو تو حضرت عمر فاروق جیسا امیر بنو, عمر بن عبدالعزیز جیسا امیر بنو. مناظر میرے بھائیو, اگر ان واقعات کو میں بولتا چلا جاؤں تو شام ہو جائے گا. اتنے واقعات میں صبح سے جب پڑھ رہا تھا, عمر بن عبدالعزیز کے واقعات اور عمر فاروق کے واقعات کے اوپر جب میری نظر پڑی, اللہ کی قسم ان مناظر کو میں سوچوں کہاں شروع کروں, کہاں پہ ختم کروں, کن مناظر کو میں آپ کے سامنے رکھوں. عمر فاروق 22 لاکھ مربع پہ حکومت کرنے والا بادشاہ ہے, امیر المومنین ہے. اگر کوئی باہر سے ملنے آتا تھا تو عمر فاروق کو پتہ نہیں, عمر فاروق کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا یہ امیر المومنین ہے. میرے بھائیوں, اتنے سادہ زندگی کاٹا کرتے تھے. امیر المومنین ہے, رات کی تاریکی میں سفر کر رہے ہیں, گشت لگا رہے ہیں, آواز آتی ہے بچوں کی رونے کی. غور کرو, احساس ذمہ داری دیکھو میرے بھائیوں. ایک دو منظر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضرت عمر فاروق کے کانوں میں آواز آتی ہے رونے کی, بچوں کی. امیر المومنین نے جب دیکھا بچے رو رہے, پوچھا ماں یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ اجنبی کیا بتاؤں, میرے بچے بھوک سے رو رہے ہیں, بھوک سے. امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو. اللہ امیر ہوں میں, کیا جواب دوں گا اللہ کی. آئی اسلم, چلو میرے ساتھ. اپنے غلام کو لیا اور گھر لے کر کے گئے, اور وہاں پہ بوری آٹا کا بوری لیا اور کچھ چاول لیے اور سامان لیے, کھانے پینے کے سارے سامان لیے, اور کہا اپنے غلام سے, اسلم سے, اے غلام میرے کاندھے پہ لاد دو. غلام کہتا ہے اے امیر المومنین کیوں رسوا کر رہے ہیں؟ اے امیر المومنین شرمندہ نہ کریں, میں آپ کا غلام ہوں, یہ میں اٹھا کر کے لے کر کے چلا جاتا ہوں. امیر المومنین کہتے ہیں دنیا میں تم میرا بوجھ لے کر کے جانا چاہتے ہو, او غلام کیا تم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ میرے کندھے پہ رکھو. حضرت عمر فاروق نے اپنے کندھے پہ آپ نے بوری کو رکھ لیا, آپ نے سارا سامان رکھ لیا. اس کے گھر پہ پہنچے اور کہا ماں لو کھانا لے کر کے میں آیا ہوں, چولہا جلا لو. آئی میری ماں, چلو کھانا پکا لو. کھانا پکایا گیا, کھا لیا. وہ بڑھیا عورت کہتی ہے کاش کہ آپ ہی امیر المومنین ہوتے تو کتنا بہتر ہوتا. اس عمر, اس بڑھیا عورت کو معلوم نہیں ہے جو اپنے کاندھے پہ لاد کر کے سامان لا رہا ہے یہی امیر المومنین ہے. احساس ذمہ داری دیکھو میرے بھائیوں, امیر المومنین کو احساس ہے کہ اللہ کے یہاں جواب مجھے دینا پڑے گا. فرمایا فالامیر راعٍ, امیر ذمہ دار ہے رعایا کا, رعایا کے تعلق سے امیر سے پوچھا جائے گا. عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کو اگر آپ پڑھیں گے, ایک منظر میں بتا رہا ہوں, بہت زیادہ مناظر اور بہت واقعات کی طرف میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں. عمر بن عبدالعزیز ہیں, بیت المال کے اندر تشریف لے کر کے جاتے ہیں. جب بیت المال کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو بڑی اچھی خوشبو آنے لگتی ہیں. امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز نے اپنے ناک اپنے بند کر لیے, ناک کو بند کر لیے, سونگھ نہ پائے, اور بند کرنے کے بعد آگے نکل جاتے ہیں. لوگوں نے پوچھا اتنی خوشبو آ رہی تھی آپ نے سونگھا کیوں نہیں؟
حضرت عمر بن عبدال عزیز کہتے ہیں لوگوں یہ میرے لیے جائز نہیں ہے، یہ تو رعایا کا ہے، یہ اس کا ہے۔ اگر میں نے خوشبو اندر کر لیا، سونگھ لیا، اور کہیں کل قیامت اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کر بیٹھے یہ تو رعایا کا تھا، یہ تو دوسروں کا تھا، یہ آپ نے کیسے خوشبو استعمال کر لیا، میں اس اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ احساس ذمہ داری دیکھو میرے بھائی، جو امیر ہو تو ایسا فرمایا والرجل راع علی اہل بیتی، آدمی گارجین مرد ذمہ دار ہے اپنے گھر کا، گھر کے اندر کیا غلط ہو رہا ہے، کیا صحیح ہو رہا ہے، نماز پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے، نماز کی پابندی گھر والے کرتے کہ نہیں کرتے، ہمارا بچہ کہیں ہمارے جانے کے بعد کوئی گڑبڑ تو نہیں کر رہا ہے، کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا ہے، کہیں اللہ کے خلاف تو کام نہیں کر رہا ہے، کہیں رسول کی مخالفت گھر کے اندر تو نہیں ہو رہی ہے۔ وہ ذمہ دار ہے اپنے گھر کا۔ ہر مرد سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا بتاؤ میں نے تم کو مرد بنایا تھا، گھر کا گارجین بنایا تھا، تم نے اپنی ذمہ داری نبھائی کہ نہ نبھائی؟ تم نے اپنے بیٹیوں کو اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ بتایا کہ نہ بتایا؟ کیا تم نے شریعت بتایا کہ نہ بتایا؟ کیا تم نے عقیدہ سکھایا کہ نہ سکھایا؟ کیا تم نے سنت سکھایا کہ نہ سکھایا؟ ہر مرد سے پوچھا جائے گا۔ فرمایا فالرجل راع علی اہل بیتی، ہر آدمی سے پوچھا جائے گا جو گھر کا ذمہ دار ہے۔ مرد حضرات صرف شوہر بن جاؤ، گھر میں گارجین بن جاؤ، صرف تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ گھر کا راشن لے کر کے لا دو، بال بچوں کی فرمائش کے مطابق ساری چیزیں لا کر کے دے دو۔ کیا کبھی تم نے گھر میں قرآن لا کر کے دیا؟ کیا کبھی تم نے تفسیر لا کر کے دیا؟ کیا تم نے سیرت صحابہ لا کر کے دیا؟ کیا تم نے سیرت رسول لا کر کے دیا؟ کیا تم نے نماز کا طریقہ اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے آپ نے وہ کتاب لا کر کے دیا؟ میرے بھائیوں آپ نے اپنے بچوں کو بگاڑنے کے لیے وہ سارے سامان لا کر کے دے دیے، اینڈرائڈ موبائل تم نے دے دیا، تم نے اپنے گھر کے اندر بڑے بڑے ٹی وی لا کر کے تم نے دے دیا، تم نے ساری چیزیں لا کر کے دے دی، لیکن میرے بھائیو آپ نے اپنے گھر کو سجایا تو قرآن سے نہ سجایا، تفسیر سے نہ سجایا، نبی کی سنت سے نہ سجایا۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تم کو ذمہ دار بنایا تو تم نے ذمہ داری نبھائی کہ نہ نبھائی؟